اچھا لگتا ہے؟ ویری گڈ. نہیں لگتا؟ ویری ویری گڈ. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا, اگلی میں کہا, پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی, وہاں پر کہا, دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو, میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے. میرا خون بہ رہا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجیں تو بات کرو یار. افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں, مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر, آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا. میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا, بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. اچھا لگتا ہے؟ ویری گڈ. نہیں لگتا؟ ویری ویری گڈ. مطلب یہ آپ نے اچھی ٹریننگ کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے بچے بن کے گئے ہیں, اور اس کے بعد باہر آئیں گے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے, اور یہ اچھی اچھی باتیں وہ کر رہے ہیں. جی وہ اچھی اچھی باتیں کر کے وعدہ تو یہ کر کے گئے تھے, لیکن کل آپ نے مجھے جملہ پورا نہیں کرنے دیا تھا. میں نے کہا تھا آپ کو, جب کل آپ نے کہا نہیں چلے 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 آگے چلیں, کل کا سارٹ نکال لیں. میں نے کہا تھا کہ یقین دہانی تو کرائی ہے, لیکن اگر وہ پھر بھی اگر وہ بیٹریل کریں گے تو پھر اس کی ان کو قیمت چکانی پڑے گی. لیکن جو افغانستان والی جو بات کر گئے ہیں, مجھے تو یہ بات بڑی مزے کا خیز نظر آئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کے پی کے حکومت سے اب تنگ آ چکے ہیں. کون؟ علی امین گنڈا پور صاحب, وہ اپنی خیبر پختونخوا حکومت سے بڑے تنگ آ چکے ہیں. ابھی انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا ہے, اور پہلے ٹی ٹی پی کو لا کے بسانے والے اب کہتے ہیں کہ فوج صوبے سے نکل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جناب پہلے سہولت کاری کر کے پہلے جیل سے ان کو رہا کیا, پھر ان کو لا کر افغانستان سے کچھ لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا. اب بسانے کے بعد چاہتے ہیں کہ جناب فوج وہاں سے نکل جائے تاکہ صوبہ حوالے کر دیں تحریک طالبان پاکستان کے. اب یہ جو لیویز والے جو لوگ تھے, جو کہ بعد میں فاٹا کا جب انضمام ہو گیا صوبے کے ساتھ, تو پریویس فاٹا تھا جہاں لیویز کون ہوتی ہیں؟ لیویز والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ عام کمیونٹی سے لوگ لیے جاتے ہیں, وہ ان کو کنورٹ کر دیا گیا پولیس کے اندر. یہ جو اس وقت جو لوگ ابھی اس ٹائم جو وہاں پر کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں باجوڑ وغیرہ میں, یہ سارے کے سارے وہی لیویز والے پریویس لیویز کے امپلائیز ہیں جو سمگلنگ کے اندر ملوث تھے, یا سمگلنگ کے ساتھ ان کے ایک پورا سسٹم چل رہا تھا. اس وقت وفاق کو انٹرونشن کرنی ہوگی اور صوبے کا کنٹرول وفاق کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. گورنر رول لگنا اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. مشکل ہے, مطلب موجودہ جو آئینی جو میں نے وہ جو اچھا بچہ پڑھایا تھی وہ جواب دیو نا. نہیں وہ کہہ رہے نہیں وہ اچھا بچہ بن کے رہے تھے, پھر کیا کریں؟ وہاں پر تو بنتے سمجھتے کر کے گوڑوں کو ہاتھ لگا کے نکلے نا, ٹائم بڑا باہر جا کے جناب آگے سے اشارے کرنے شروع کر دیے انہوں نے. بات سنیں, بات سنیں. جی سن رہا ہوں. یہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی جب آپ فرما رہے تھے. میں نے بغیر اطلاع کے اس وقت کہا تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے, اور نہ کبھی کسی سیاستدان نے اس طرح کیا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں کون سی غلط آپ کو اندازہ تھا کہ ناقابل اعتماد شخص ہیں کر رہے ہیں. چلیں آگے اچھے صاحب آپ کی بات بھی آگے. نبی صاحب یہ سم اپ کیجئے گا ذرا آپ, یہ اوورآل آپ کی جو مختلف رات کے ویسے یہ مختلف پروگرامز کے اندر ہمارے بادامی صاحب نے بھی سارے سوال سنائے, تو اوورآل یہ جو مطلب ان کا یہ انہوں نے ریئیکشن دیا ہے, کس طرح سم اپ کریں گے آپ؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا؟ جی آپ سے نبی صاحب. جی دیکھیں, عمران خان صاحب کو اس طرح کے کریکٹر انسٹال کرنے میں مہارت حاصل ہے. ایک کریکٹر پہلے پنجاب میں انسٹال کیا گیا تھا, وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا, لوگ اس کو کہتے تھے بھائی بات کرو, وہ بات ہی نہیں کر پاتا تھا. اب یہ کریکٹر جب کے پی میں انسٹال کیا گیا ہے تو یہ رکتا ہی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں بھائی کچھ دیر خاموش رہو, تو یہ بولنے سے رکتا ہی نہیں ہے. ایسا کریکٹر ہے. بات یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں افغانستان سے, آپ خود بات کریں گے, اور آج کل تو ہم پچھلے سیگمنٹ میں ابھی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی محبت کا تذکرہ آپ سنا رہے تھے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ آپ کے اپوزیشن کے پارٹنر ہیں, آپ کے ساتھ اس پہ آن بورڈ ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا کے پی کے کا مسئلہ یہی ہے جو آپ نے اپنی تقریر میں بیان کیا, یا کے پی کے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں بطور حکمران وہاں پر؟ آپ کو پتا ہے 101 ارب 72 کروڑ روپے قرض کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 مہینے میں کے پی پہ, اور اگلے 6 سال میں یہ 2500 سے اوپر چلا جائے گا. آپ کے اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں بند ہیں. آپ نے 25 یونیورسٹیوں کو 12 تک کرنے پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے لیے آپ نے سمری موو کر دیا. آپ کے پاس 30,000 نہیں, آپ سنیں نا پوری بات. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ 30,000 سے زائد آپ کے پاس اساتذہ نہیں ہے, آپ کے 550 سے زیادہ اسکول بند ہیں. لیکن آپ یہ باتیں کر کر کے کیا دے رہے ہیں کے پی کے کی عوام کو؟ ذرا یہ بھی تو کے پی کے کی عوام کو بتائیں. آپ کی رائے سامنے آ گئی, بالکل.